ہمارے اس کائنات کو تخلیق ہوئے اربوں سال ہو چکے ہیں۔ یہ کائنات ایک لامحدود موضوع ہے جس میں اربوں کہکشاں ہے اور ہر کہکشاں میں کروڑوں ستارے اور سیارے گردش کر رہے ہیں۔ ان ستاروں اور سیاروں کو شمار کرنا ناممکن عمل ہے۔ علم نجوم ہماری اس کائنات کی تفسیر اور ایک علم ہے۔ لفظ نجم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ستارے کے ہیں، لہٰذا ستاروں کے علم کو علم نجوم کہتے ہیں، جبکہ علم نجوم اصطلاح میں وہ علم ہے جو ستارے کا ہماری زندگی پر اثرات بیان کرتی ہے۔ انگریزی میں علم نجوم کو اسٹرالوجی کہا جاتا ہے۔ علم نجوم ایک تاریخی علم ہے جس کی ابتدا مصر، بابل، میسوپوٹیمیا اور نینوا کی تہذیب سے ہوئی، جبکہ یونان کے فلسفی فیثاغورس پہلا شخص تھا جس نے افلاک کے علم کا تصور سب سے پہلے قدیم یونان میں پیش کیا تھا۔ بعد میں پطلموس نے اس علم کو آگے بڑھایا اور نظام شمسی کے خاکے کو مرتب کیا۔ پطلموس نے علم نجوم کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام عام ہیپتی تھا۔ اس کتاب کو سن 762 عیسوی میں عباسی خلیفہ منصور نے ترجمہ کروایا اور علم نجوم کی بنیادی کتاب کی حیثیت تھی۔ خلیفہ منصور ہی کے زمانے میں ہندوستان کی ایک جوتشی منکا نے بغداد کا سفر کیا اور خلیفہ کو علم نجوم پر ایک کتاب دی۔ یہ کتاب برہمن گپت کی برہم سدھانت تھی۔ اسی کتاب کے ذریعے مسلمانوں نے علم نجوم سیکھا اور مختلف عربی کتابیں تصنیف کی۔ مسلمان امراء و سلاطین نے اس علم کو بہت اہمیت دی۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی، موسیٰ بن شاکر، ابن سینا، البیرونی، نصیر الدین توسی وغیرہ نے علم فلکیات کی پرورش کی اور درسگاہیں بھی تعمیر کروائی۔ حکمرانوں نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ عباسی اور مغل حکمران اس علم کو اتنی اہمیت دیا کرتے تھے کہ کسی بڑے حملے، جنگ یا سفر کے لیے بھی وہ علم نجوم کی سرپرستی کیا کرتے اور نجومیوں کے دیے گئے وقت میں ہی سارے کام انجام دیتے تھے۔ علم نجوم اجران و نکات فلکی، برجو اور بیود میں حالات و حرکات کی مطالعہ کا نام ہے جس کے ذریعے پیشن گوئیاں کی جاتی ہے۔ علم نجوم کے ذریعے علم حیات، طب، ریاضی اور علم اعداد ہے۔ دراصل علم نجوم صرف مستقبل کی پیشن گوئی کا نام نہیں، پیشن گوئی علم نجوم کا صرف ایک حصہ ہے۔ عام طور سے عوام علم نجوم کو قسمت بتانے والی کوئی جادوئی علم سمجھتی ہے جس سے پتھر فروخت کرنے اور تعویذ بنانے کا بازار بنا لیا گیا ہے، جبکہ علم نجوم ان امور پر ہرگز منظر نہیں۔ علم نجوم کا ایک بڑا پہلو ریاضی اور سائنسی اعداد و شمار پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے ستاروں اور سیاروں کے آپسی تعلقات اور جگہ کا تعین کر کے ایک خاص اصول کے ذریعے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا اندازہ لگایا جاتا ہے، جسے علم نجوم کی زبان میں زائجہ کہتے ہیں۔ یہ علم بروج سیاروں کی گردش پر غور کرنے اور نتائج نکالنے پر مشتمل ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ علم نجوم کسی عقیدے یا مذہب کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک قدیم علم ہے جو دیگر علوم کی طرح اصول و ضوابط رکھتی ہے اور دنیا کی ہر تہذیب و قوم، مثلاً ہندو مت، بدھ مت، تبتی و منگول تہذیب، پہلے یونان اور عربوں نے نہ صرف اسے اہمیت دی بلکہ ایک وقت کے لیے اپنی تعلیمی نصاب میں بھی شامل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ سیکھا تو اس نے اتنا ہی جادو سیکھا، وہ اس میں جتنا اضافہ کرے گا اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ علماء کے نزدیک علم نجوم کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز اور ایک حرام۔ حرام جادو اور کفر و شرک سے متعلق ہے، جس میں عمل کرنے والا غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اور ستارہ پرستی و کہانت میں مبتلا رہتا ہے۔ صابی فرقہ کا مذہب اسی قسم کا ستارہ پرستی تھی، وہ ستاروں کے بت بناتے اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ وہی شرک ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ستاروں کی تصدیق کرنے والا جادو کی تصدیق کرنے والا ہے اور جادو کو سچ کہنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، بابرکت ہے وہ جس نے آسمان پر بروج بنائے اور اس میں چراغ اور روشن چاند رکھے۔ کیا یہ سب کچھ یوں ہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی منطق کار فرما ہے؟ سورہ بقرہ۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، اس نے سورج، چاند کو اور ستاروں کو اپنے حکم سے تمہارا تابع بنا دیا۔ اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان دلائل سے استدلال کرتے ہوئے کچھ علماء و محققین علم نجوم کی حمایت کرتے ہیں۔ مثلاً ابن سینا کہتے ہیں کہ جب تک میں نے علم نجوم حاصل نہیں کیا، علم طب میرے لیے بیکار تھا۔ ایک حکیم مریض کے نس کو دیکھ کر اس کی اندرونی تمام حالت بیان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے علم نجوم کے حساب سے انسانی خدمت کر رہا ہو تو فوراً غیب دانی کا فتویٰ اس پر صادر فرما دیا جاتا ہے۔ ان علوم میں ایک علم نجوم بھی ہے، لہٰذا نجوم بذات خود عربی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔